السلام علیکم ناظرین، آج یہ میری ویڈیو جو ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے ہے۔ میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جس میں کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ فائدہ ہم پہنچائیں۔ اور میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں کویسچنز کرنے چاہیے، سوالات کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر آدمی اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ ان کو خود ہی سوچتا رہتا ہے، اور عام طور پہ وہ جو سوچتا ہے وہ ان کا حل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے انڈر پریشر اپنی مسائل کے دبا ایسے ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا ایک مسئلہ ہے، مثلا فائنینشیل مسئلہ ہے، جو کہ عام طور پہ بہت لوگوں کا ہے۔ اس ایک مسئلے سے بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میری آمدن کم ہے، میں کیا کروں، کس سے کیا حل نکالوں، اس کا کیا کروں۔ اب یہ مجبوری ہے میری، اس سے زیادہ نوکری مجھے تنہا کی نہیں ملتی یا نہیں مل رہی۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے ہر وقت وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایسے لوگ اکثر قرضوں میں دبے ہوتے ہیں، اپنے مختلف مسائل کے لیے، اخراجات کے لیے دکانداروں سے ادھار ان کا بن جاتا ہے، رشتہ داروں سے وہ جو ہے وہ قرض لے کے، ان سے بھی مانگ کے اپنے، اب بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اور میں کس سے مانگوں، کیا کروں، کیونکہ وہ حل نکالتے رہے آج تک، کسی سے ریکویسٹ کر کے، کسی سے لون لے کے، اور ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں تھا۔ تو انہوں نے بس اسی کو حل سمجھا، یا جلدی میں اس حل کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، اور حل انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اور کیا حل ہو سکتا ہے اس چیز کا۔ تو اس طرح ہر آدمی اپنے مسائل میں ہے اور مشورہ نہیں کرتا، کوئی حل نہیں نکالتا، کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی اس نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے۔ دو نصیحتیں میں یہاں کہوں گا کہ ہر شعبے کے علم والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس شعبے میں علم حاصل ہوتا ہے، تو قرآن ایک عمومی ہدایت دیتا ہے ہمیں کہ جن کو علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھے، علم والوں سے پوچھے، یعنی جو لوگ نہیں جانتے، نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے، دین نہیں جانتے تو دین جاننے والوں سے پوچھیں، دنیا نہیں جانتے تو دنیا جاننے والوں سے پوچھیں۔ جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، جو آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتا ہے، اس سے پوچھیں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے۔ اور دوسرے قرآن پاک میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے امور جو ہیں، ہم جو بھی ہم کرنے جاتے ہیں وہ مشورے سے کریں، مشورہ ضرور کر لیں، بغیر مشورے کے کوشش کریں کہ کچھ بھی نہ کریں۔ تو ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ مشورہ دیوار سے بھی کر لو، اور کوئی نہ ملے تو دیوار سے ہی کر لو۔ اب یہ بات آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مشورہ دیوار سے کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ جس بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، وہ گویا آپ دیوار کی طرف منہ کر کے پوچھیں، ہاں بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط، کروں یا نہ کروں۔ تو یہ گویا آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے، اپنے آپ سے مشورہ کریں گے، آپ کے اندر سے جواب آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جواب آئے کہ نہ کرو،
آپ کے اندر سے آتا ہے جواب، کبھی آپ سننے کی کوشش کریں تو اندر سے جواب آتا ہے نہ کرو یا کر لو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہ کرو تو وہ ضمیر ہوگا، اور اگر اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے رہنے دو، چھوڑو پرے ایسے ہی، تو وہ نفس ہوگا۔ دو جواب آپ کو اندر سے آتے ہیں، ایک نفس کی طرف سے، ایک ضمیر کی طرف سے۔ نفس جو ہے وہ روح کا نمائندہ ہے جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے اندر رکھا ہے، اور بغیر دیکھے اس کو سب مانتے ہیں۔ اسے ضمیر کی آواز، کانشیس ساؤنڈ، باہر والے بھی مانتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے جو اندر سے انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ وہ نو جو ہوتی ہے نا جاندار ہوگی جب ضمیر جاندار ہوگا، اور وہ نو دبی ہوئی ہوگی، اور نفس کی جب اسٹرانگ ہوگا تو ضمیر دب جاتا ہے۔ نفس کو جب ہم اسٹرانگ کر دیتے ہیں تو ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کی آواز میں طاقت نہیں رہتی، وہ میں روک نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ نفس کیسے طاقتور ہو جاتا ہے؟ تو نفس جو ہے وہ اس کی مانتے جائیں گے وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ نفس کی مثال ہے ضدی بچے کی طرح۔ بچے کی ایک ضد پوری کر دیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ضد کروں گا میں تو یہ بابا میری بات مان لیتے ہیں۔ وہ ضد کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں بچے جب ان کی ضد مانی جائے۔ تو نفس کا کام ہے بار بار کہنا، اصرار کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، بس وہ یہی کہہ سکتا ہے، وہ کہتا ہے۔ اور جب آپ نفس کی مانتے ہیں تو وہ جو کام کہتا ہے کرنے کے لیے تو وہ ہوتا تو اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ نے امتحان کے طور پہ بظاہر ایک لذت، ایک مزہ، ایک وہ کشش رکھی ہے۔ تو دو چار دفعہ جب نفس کی مان کے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی وہ اچھا لگتا ہے، تو نفس آئندہ وہ بڑی آسانی سے بات بنوا لیتا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو نفس پھر ایسا ایسا اس کی ضد کم ہو جاتی ہے، وہ ہلکی ہلکی سی اپنی چور 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 کہنا چاہیے، چور چور کا لفظ نیگیٹو کے لیے ہے، نفس کے لیے اچھا ہے، وہ چور چور کرتا رہتا ہے، جب اس کی نہیں سنی جاتی تو وہ اس کی بات دھیمی پڑ جاتی ہے۔ تو ہم آپس میں چاہتا ہوں کہ آپ مشورہ کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے کویشچنز کر سکتے ہیں، مذہبی حوالے سے کر سکتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے مجھ سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ آپ دینی طور پہ، دنیاوی اعتبار سے آپ کی زندگی میں اگر مسائل ہیں تو آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ سوال کر سکتے ہیں میرے ساتھ، میں آپ کے سوال میں کے جواب میں کوئی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی ویڈیو بنا کے آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، یا ایک سوال کسی نے پوچھا تھا تو اس کا یہ جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس کا عنوان ہوگا ان آنسر ٹو سم ون، ان آنسر ٹو سم ون۔ وہ اس ویڈیو کے عنوان سے پتہ چل جائے گا یہ کسی کے سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال میں شروع میں بیان کر دوں گا، اب جن جن لوگوں کو اس کے جواب میں دلچسپی ہوگی وہ ویڈیو سنیں گے، اور جو سمجھیں گے کہ یہ کون سا سوال ہے، یہ کون سا جواب ہوگا، چلو چھوڑو رہنے دو، تو ان کی مرضی وہ نہیں سنیں گے۔ کویشچن جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جس سے کیا جاتا ہے نا اس کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کویشچن کرنے والے کے لیے مفید ہے، اسے سوال کا جواب ملے گا، نہیں۔ آپ کے کویشچن کرنے سے سوال کا جواب دینے والے پہ بعض اوقات وہ پہلو اس وقت عیاں ہوتا ہے اور کھلتا ہے جب آپ وہ سوال کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس پہلو کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں گئی ہوتی، اور وہ جواب وہ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ جانتا نہیں ہوتا تو دیتا کیسے ہے؟ تو یہ ایسے ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے والے نے بھی تو جواب اپنے دماغ سے لینا ہے نا جی۔
تو وہ اپنے دماغ سے اس کا جواب مانگتا ہے، تو وہ بعض اوقات ایسا جواب ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، اس کے نالج میں اس پہلو کا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ تو سوال کا جواب دینے پہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور آپ کا نہیں ہوتا، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں جس کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ ایکسپرٹ جو دماغ ہے وہ اندر اپنے کیا کیا لے کے بیٹھا ہے، کہاں کہاں سے تانے بانے ملا کے ایک اپنے جو پاس اس کے نالج ہے جو اندر پڑا ہوا ہے اس کے پاس میموری کی شکل میں، اور ان سے جو وہ نتائج پیدا کرتا ہے اور جس طرح کی وہ بات بناتا ہے، وہ ایک انسانی دماغ کا اپنا کمال ہے۔ وہ جس کا دماغ ہوتا ہے وہ بھی اس پہ بات کا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کمال ہے، اس سوال کی یہ سوال نہ آتا تو میرے تو اپنا ذہن بھی کبھی ادھر نہیں گیا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچ جو ہے نا انسان کا جو دماغ ہے، یہ بڑی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے فیکلٹی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس سے سوچ سکتے ہیں اور اس سے آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں اور کریٹیوٹی جو ہے ساری چیز جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، بنانا اور مسائل کا حل نکالنا، یہ سلوشن فائنڈر ہے۔ یہ جن لوگوں کا دماغ اس طرح سے تربیت ایک دفعہ لے لیتا ہے وہ بہت عجیب اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں اس ویڈیو سے بھی رہنمائی حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں استخارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استخارے کی دعا صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے سکھاتے تھے جیسے بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے، ایسے ہی وہ ہمیں استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ استخارے کی دعا کے بعد عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو رات کو اس کو پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھ لیں اپنے اس مسئلے کے بارے میں کہ یا اللہ میں اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، اور وہ نماز پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیں۔ تو عموماً کوئی خواب ایسا نظر آ جاتا ہے کہ جو اس کسی کام سے روکنے کی اس کی تعبیر بنتی ہے یا اس کی تعبیر کسی کام کے کرنے کی بنتی ہے۔ رنگ کی بات نہیں ہے کہ سبز رنگ نظر آئے، پیلا رنگ نظر آئے، عام طور پر اس خواب کے جو خواب آدمی دیکھتا ہے وہ خواب اس کو یاد بھی رہتا ہے اور اس خواب میں کچھ رہنمائی کی شکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال عام طور پہ خواب آ جاتا ہے، اور اگر کسی کو خواب نہ آئے تو پھر وہ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ دن 3 دن استخارے کی دعا کرے، اور اس کے بعد اگر رجحان میں تبدیلی پائے تو تبدیلی والی طرف چلا جائے، اور اگر تبدیلی نہ پائے تو پھر اسی کو کر لیں۔ یہ بھی استخارہ شمار ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں ناکامی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہی مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں سے مشورہ کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے پشیمانی انشاءاللہ نہیں رکھی، تو اللہ سے مشورہ کرنے والا کیسے پشیمان ہوگا۔ تو یہ میری ایک گزارش تھی، آج کی ایک سوچ و فکر کی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔